ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، سيدنا المؤيد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المجدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقال وقد جعل الله لكل شيء قدرا. صلوات. آغاز مجلس میں شاید آپ نے یہ غور کیا ہو کہ میں کچھ دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میرے پاس اس سال سوالات بہت زیادہ آ گئے، جن میں سے اکثر کا کوئی تعلق اس تیسرے عشرے کے میرے عنوان سے نہیں تھا، اور پھر ان کے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی تھی تو مولانا اس کا جواب ضرور دیجیے گا اور ممبر ہی سے دیجیے گا۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے، اور اس انداز کی مومنین اور مومنات کی خواہش۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے سوال آئیں تو مسلسل 3 دن میں نے ایک بات کی ہو، ایک مسئلہ بتایا ہو، ایک دعا دہرائی ہو، مولانا ہم ذرا دیر سے آئے تھے، ایک مرتبہ پھر بتا دیجیے، ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دی، پھر ایک اور پرچہ آیا، مولانا ہم ذرا دیر سے آئے تھے، ایک بار پھر بتا دیجیے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ واقعاً اس میں حقیقت ہے، ہر چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی مرد یا عورت دیر سے آ رہا ہو، خصوصیت کے ساتھ اس وقت کے ٹریفک میں مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے، لیکن جو مومنین روزانہ آ رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ آ رہے ہیں، وقت پہ آ رہے ہیں، ان کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے۔ تو آج کی حد تک، کیونکہ آج میری آخری مجلس ہے، جو بات آج رہ گئی تو پھر رہ جائے گی، آج کی حد تک ان تمام مسائل کو میں نظر انداز کر رہا ہوں جو سوال و جواب کی شکل میں پوچھے گئے، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جو چیز ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اس کو پھر بیان کریں۔ البتہ یہ جملہ 1 2 3 مومنین نے تو مجھ سے 6 دن میں کہا کہ مولانا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ والی دعا ہم نے پڑھی، ایسا معجزہ 1 ہفتے میں ہوا، آپ اس کا تذکرہ ممبر سے ضرور کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا اور تذکرہ ہو گیا۔ کسی نے شادی نہ ہونے والی دعا کے بارے میں کہا مولانا اتنے جلدی، ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا آپ کو مجلس میں پڑھے ہوئے، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تذکرہ ممبر سے کر دیجیے گا۔ میں نے کہا چلیں، یہ ایک جملہ میں عرض کر دوں گا۔ تو جتنی دعائیں اب تک بیان کی گئیں ان میں سے سورہ مومنون کی 13ویں اور 14ویں آیت فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کو چھوڑ کر، جو اولاد نرینہ کے لیے ہے وہ تو 1 ہفتے میں نہیں ہو سکتی ہے، اس کا رزلٹ آتے آتے، کوئی رپورٹ آتے آتے اتنا ٹائم تو لگے گا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ باقی جتنی دعائیں میں نے پڑھی اور بیان کی
ایک ایک مومن نے کم سے کم اسی ہفتے میں مجھ سے یہ درخواست کی کہ میرا تجربہ بتائیے گا کہ ہر دعا کا کسی نہ کسی کو اتنے جلد فائدہ ہوا. تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ دعائیں مس کی ہیں تو ساری تقریریں ریکارڈ ہیں، وہ اس کو سن لیں، اس کو مجھے دہرانے کا موقع نہیں. قرضے کے لیے دعا آئی ہے، روزی کے لیے دعا آئی ہے، اولاد کے لیے دعا آئی ہے، صحت کے لیے دعا آئی ہے، بیٹیوں کی شادی کے لیے دعا آئی ہے. یہ ایک فہرست میں نے بیان کر دی. لیکن ایک خاص جو 13 14 15 16 میں گنتی کر رہا ہوں، 16 17 مومنین پچھلے سالوں میں جو میں نے ایک دعا بتائی تھی وہ ہے بہت مشہور، ہر ایک کو معلوم. لیکن یہ 16 17 مومنین کرام نے کہا، یہ پچھلے سال میں نے نہیں دعا بیان کی، یہ تقریباً 8 سال پہلے 10 سال پہلے انہوں نے کہا کہ مولانا اتنا اس کا اثر ہوا ہماری زندگیوں میں، اور ایسے ایسے ناممکن کام ہوتے چلے گئے کہ آج کل کے حالات میں جو کریڈٹ کرنچ نے لوگوں کو گھیرے میں لیا، ویزوں کے پرابلم ہیں، روزی کے پرابلم ہیں، جاب کے پرابلم، تو ایک بار پھر آپ اسے دہرا دیجئے. اس کا میں نے وعدہ کیا تھا، کل وہ چیز بیان ہونا تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ نماز آیات کے مسئلے میں زیادہ الجھ گیا، وہ چیز رہ گئی. اور آج میں نے مومنین سے کہا تھا کہ 15 منٹ دیر سے آ جائیں، تو کہیں آج بھی یہ 15 منٹ نہ گزر جائیں، تو وہ میں ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، اور بہت ہی مختصر دعاؤں کے حوالے سے. یہ آج کی گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے. جتنی دعاؤں کی اہمیت بتانا تھی وہ بتا دی، اور جو دعائیں بتانا تھی وہ بتا دی. البتہ وہ ایک جملہ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں جو آج سے 12 سال پہلے میں نے یہیں پہ عرض کیا تھا. دوا کا بھی اوور ڈوز نقصان دہ، اور دعا کا بھی اوور ڈوز نقصان دہ. بعض ایسے مومنین بھی مجھے ملے کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، نارمل ہے، مولانا وہ دعا ہم نے شروع کر دی. میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا؟ کہ مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن دعا ہے، دعا میں نقصان کیا ہے؟ نہیں، جن دعاؤں میں نقصان نہیں وہ وہی دعا ہے جو روزانہ نماز کے بعد پڑھنے کے لیے اسلام نے ریکمنڈ کی. دیکھیں آپ کے جتنے مسئلے ہیں تعقیبات نماز کی دعاؤں میں آتے ہیں. فجر کے بعد کی دعا کا ترجمہ پڑھیے، عشاء کے بعد تو پوری دعا روزی کی دعا، مغرب کے بعد والی دعا کا ترجمہ دیکھیے، ظہر کے بعد والی دعا، عصر کے بعد والی دعا، جو ہر اچھی کتاب میں آپ کو مل جائے گی. یہ وہ دعائیں، روزی ہے، علم ہے، حاجتیں پوری ہونا ہے، مرض کی شفا یابی، جو عام دعائیں ہیں. کہ آپ نے کہا کہ نہیں الحمدللہ مولانا ابھی کوئی ایسا خاص مسئلہ تو نہیں، لیکن یہ کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کل مسئلہ ہو سکتا، تو پہلے سے پروٹیکشن کے لیے یہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں. وہ دعائیں اسلام نے الگ طریقے سے بتائی. اسلام میں ہر چیز سسٹم والی ہوتی ہے، بے ترتیب نہیں. وہ الگ دعائیں جو روز پڑھو، تو اگر اس وقت کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ اس سے حل ہوگا. اور پھر جب کوئی مسئلہ قریب آتا نظر آئے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سر پہ آ جائے، اس کے بعد قریب آتا نظر آئے، پھر یہ والی دعائیں شروع کرو. مولا کا وہ جملہ جو مولا نے مسجد کوفہ کے اس نمازی کے سامنے، نمازی نہیں دعا پڑھنے والے کے سامنے ڈانٹ کر کہا تھا، اتنی لمبی دعائیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جو اللہ تمہاری لمبی دعائیں سن رہا ہے وہی اللہ تمہاری مختصر دعا بھی سنے گا، اور جو اس لمبی دعا سے تم کو حاجت پوری کر کے دے گا وہ مختصر دعا سے بھی حاجت پوری کر کے دے گا. یہ جو عادت ہے نا کہ جہاں سے جو دعا ملے، چاہے ابھی اس کی ضرورت ہو کہ نہ ہو، اور آپ نے وہ شروع کر دی، وہ دعا اثر کھو دیتی ہے. تو اوور ڈوز بھی دعا کا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ روایت جو میں نے پڑھی مفاتیح الجنان کے آخر میں، الباقیات الصالحات، جو اس کے اندر شیخ عباس قمی نے اپنی زندگی میں ایڈیشن کیا، اس کے پارٹ 2 کی سب سے پہلی یہ حدیث ہے. اور پھر مولا نے کہا روزانہ پڑھنے کی ایک مختصر دعا ہے بس. الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. تمام تعریفیں اللہ کی، اس کی ہر نعمت پر. اللہ سے میں مانگتا ہوں ہر اچھی چیز، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں ہر بری چیز سے، اور اپنے ہر گناہ کی اس کے سامنے توبہ کر رہا ہوں. یہ روز والی دعا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے بیماری یعنی مسئلہ بڑھا، دعا کی نوعیت بدلی، پھر وہ دعائیں آ گئیں، سورہ مومنون، سورہ طلاق، اور جو دوسری دعائیں بتائی گئیں. لیکن یہ ساری دعاؤں کا
اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں پہلی اور آخری بار یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج 20ویں کی رات ہے، شاید مومنین زیادہ ہوں، آپ حضرات سے درخواست کروں کہ جتنے لوگ ادھر سمٹ سکتے ہیں سمٹ جائیں، جتنے لوگ آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیں، لیکن مومنین کھڑے ہو چکے ہیں، ان کو آنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا۔ ایک بار مجمع سیٹ ہو جائے، بعد میں آنے والے باہر بیٹھتے رہیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آغا عبدالکریم حائری، جب کبھی بھی میں نے یہ 15 منٹ والا معروضہ بیان کیا، ان کے نام کے ساتھ ہی پتہ نہیں کیوں میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں پا سکتا ہوں، اور تھوڑے سے ان کے ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری قوم احسان فراموش قوم نہیں ہے، لیکن بعض نام پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ احسان فراموش نہیں ہے، جس نے ہم پر احسان کیا، جس نے ملت پہ احسان کیا، ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی قوم میں آپ کو اس انداز سے محسنان ملت اور بزرگان قوم کے لیے فاتحہ کے نام سننے کو نہیں ملیں گے جتنے اپنی قوم میں ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ آغا عبدالکریم حائری جو اس دو وجوہات کی وجہ سے، باتیں تو بہت، 1.5 گھنٹے کی میری تقریر ہے آغا عبدالکریم حائری کے حالات پر، لیکن دو وجوہات کی بنا پہ میں ان کا تذکرہ جب بھی کرتا ہوں تو یاد دلاتا ہوں۔ نمبر 1، اس وقت جو دنیا بھر میں اثرات ہو رہے ہیں وہ جس جگہ سے شروع ہوئے، قم کے حوزہ علمیہ کی تاسیس کرنے والے آغا عبدالکریم حائری۔ نجف کا حوزہ علمیہ شیخ طوسی نے 1000 سال پہلے قائم کیا، اور 1000 سال مسلسل وہ حوزہ علمیہ چلتا رہا، لیکن قم کا حوزہ علمیہ اس کو اس وقت 91 سال ہوئے، اس وقت 1430 ہے۔ 1441 میں شاید اس کی 100 سالہ تاسیس کی تاریخ منائی جائے۔ 1341 ہجرہ میں آغا عبدالکریم حائری نے عراق شہر سے، جس کا پرانا نام سلطان آباد تھا، ہجرت کی، اپنے ساتھ شاگردوں کی ایک جماعت لے کر آئے، قم کے اندر تقریباً 1200 سال کے بعد حوزہ علمیہ قائم کیا۔ زمانے معصومین اور غیبے سے صغرا میں قم ہمارا ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا، پھر ایک گیپ آ گئے، اور آج سے 90 سال پہلے، بلکہ 89، آج سے 89 سال پہلے یہ حوزہ علمیہ آغا عبدالکریم حائری نے قائم کیا، اور جب قائم کیا تو حالات بڑے سخت اور بڑے خطرناک تھے، بڑی زحمتیں اور بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ بعض ایسے دن بھی آ گئے کہ شہر میں درس دینا ممکن نہیں تھا، شاگردوں کو لے کے رات کے وقت جنگل اور صحرا میں جا کے درس دے کے حوزے کو آگے بڑھاتے تھے۔ آغا عبدالکریم حائری قم کے حوالے سے واقعاً ایک محسن ملت و محسن قوم ہے، عظیم ترین مراجع میں سے۔ نمبر 2، علماء بہت گزرے، مرجع بہت گزرے، لیکن آغا عبدالکریم حائری کی ایک خصوصیت یہ تھی، یہ خصوصیت 4-5 دیگر علماء میں بھی ہے، لیکن چونکہ تذکرہ آغا عبدالکریم حائری کا، کہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ خود مرجع ہیں، لیکن مرجع ہی نہیں ہے، مرجع گر۔ ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے پارس پتھر، کہ جو اس سے لگ جائے وہ خود سونا بن جائے۔ آغا عبدالکریم حائری مرجع ہی نہیں، اتنے سارے مراجع کی تربیت کر کے اتنے مراجع ہماری قوم کو دیے۔ ان کے شاگردوں کی ایک مختصر فہرست دیکھیے، مختصر آپ کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن علماء کو تو پتا کہ اس کے علاوہ بھی کتنے مراجع اور ہیں ان کے شاگردوں میں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ ان کے بہت ہی قریبی اور چہیتے شاگرد تھے۔ مرحوم آغا عراقی جن کی تقلید 99 تک کی گئی، وہ ان کے شاگردوں میں ایک تھے۔ مرحوم آغا گل پائگانی ان کے شاگردوں میں ایک تھے۔ مرحوم آغا شہاب الدین مرشی نجفی ان کے شاگردوں میں ایک تھے۔ یہ 4 تو اتنے بڑے مراجع ہیں کہ ہماری قوم میں اکثر لوگوں نے پچھلے 15-20 سال میں ان کی تقلید مختلف مراحل میں کی، اور اس کے علاوہ جو فہرست ہے مراجع کی فہرست جو ان کے شاگردوں میں گزرے، تو ایک بہت بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھایا، اور مراجع کے بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت زیادہ مجھے تعجب ہوا، یہ شکوہ میں ہر سال کرتا ہوں، ایک بار اور سن لیجیے، کہ جب آغا عبدالکریم حائری
جن کے شاگردوں میں آقا گل پائگانی آتے ہیں. لیکن لوگ الٹا ہوا. آقا گل پائگانی کا وصیت نامہ جب کھولا گیا اور اس میں یہ لکھا کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور مجھے کہاں دفن کیا جائے گا، تو جملہ یہ تھا کہ مجھے اپنے محترم استاد آقا عبدالکریم حائری کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو چونکہ ہم لوگ تقلید آقا گل پائگانی کی کر رہے تھے، اس سے ہماری سمجھ میں آیا کہ آقا عبدالکریم حائری کو اتنے بڑے عالم ہوں گے کہ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ مرجع کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے پہلو میں دفن کرنا ہے، جبکہ خود عبدالکریم حائری اتنے بڑے ہیں کہ آقا گل پائگانی خواہش کر رہے ہیں کہ میں ان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اور اسی طرح آج جب ہم معصومہ قم کے حرم میں جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آقا گل پائگانی کی قبر ہے، ہر ایک کو یاد آ جاتا. تقلید کر چکے ہیں بہت سے لوگ. اور یہ ان کے استاد کی قبر ہے تو استاد کو پہچاننا پڑتا ہے شاگرد کے ذریعے، جبکہ شاگرد اپنا فخر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اپنے استاد کے ذریعے. یہ عبدالکریم حائری جب یہ خود طالب علم تھے، یہ تو میں نے باتیں بتائی، جب یہ خود مرجع بن گئے تو قم کا حوزہ بنایا، اتنے سارے مراجع کی تربیت کی. لیکن جب خود ہی یہ شاگرد تھے تو وہ بھی بڑا بہترین زمانہ تھا شیعہ تاریخ کا. یہ شاگرد تھے دو بڑے علماء کے. شاگرد سے مطلب ہے کہ الف بے والا نہیں، جو آخری کلاس ہوتی اس کے اندر درس خارج شاگرد تھے دو بڑے علماء کے. ایک آغا بزرگ شیرازی، مرزا حسن شیرازی، لیکن وہ آغا بزرگ شیرازی کے نام سے مشہور. شیراز سے جتنے علماء ہمارے سامنے آئے سب شیرازی کہلائے. تو ان کو پہچاننے کے لیے آغا بزرگ شیرازی، تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ جنہوں نے دیا تھا سامرہ میں، ان کی وجہ سے حوزہ شیعہ تاریخ میں ایک ہی بار سامرہ گیا. اور وہ جب خود آغا بزرگ شیرازی وہاں منتقل ہوئے. خدا ان ظالموں کو نیست و نابود کرے کہ جنہوں نے سامرہ میں 2 سال پہلے وہ حملہ کیا اور آج بھی زائرین کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سامرہ کے راستے فی الحال کھلے ہوئے ہیں اور لوگ بڑی کثیر تعداد میں وہاں جانے لگے. آغا بزرگ شیرازی پوری شیعہ تاریخ کے پہلے اور آخری مرجع جنہوں نے سامرہ کو اپنا بیس بنایا، یہ ہیڈ کوارٹر. اور وہاں پہ وہ بہت ساری اس میں اتحاد بین المسلمین کی حکمتیں اور مصلحتیں. اور اسی زمانے میں بالکل ان کے برابر کے لیول کے آغا افشارکی تھے. جو ایک جملہ میں نے خواتین کے درس میں شاید کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کسی مومن سے یہ بات سنتا ہوں کہ پہلے تو ایک ہی مرجع ہوتا تھا، یہ آج کل 2 3 کون سے آ گئے. پوری شیعہ تاریخ میں مجھے کوئی ایسا زمانہ بتا دیجیے جب خالی ایک مرجع رہا ہو. صرف ایک شیخ طوسی کے بعد، خود شیخ طوسی کی زندگی میں نہیں، کئی مرجع، ان کے بعد ایک خاص وجہ سے 80 سال تک مرجع ایک ہی رہے. ایک خاص وجہ سے، وہ پھر ایک لمبا اور دلچسپ واقعہ ہے لیکن آج کے موضوع سے ہٹ کر. تو خیر اس کے علاوہ پوری شیعہ تاریخ میں کوئی دور ایسا بتائی کہ مرجع صرف ایک رہا ہو. ایک وقت میں امام صرف ایک ہوتا ہے لیکن مرجع ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے تھے اور ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. یہ ہماری قوم کی علمی ترقی کی بنیاد. ہمیں مرجع وہ ملے ہیں جو دوسروں کو ایسے امام نہیں ملے. پندرہ منٹ کے بعد جن کو آنا تھا ان کے 5 منٹ میں نے لے لیے ہیں تو جلدی سے واقعہ مکمل کروں. آغا بزرگ شیرازی مرجع، آغا افشارکی بالکل ان کے لیول کے ہیں، یعنی آدھے لوگ تو ان کی بھی تقلید کرتے تھے. شام کا وقت ہے، سامرہ ہے، تھوڑا سا گرمی کا زمانہ، چنانچہ گرمی سے گھبرا کے شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا ہے ڈوبنے کے قریب، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آغا بزرگ شیرازی اپنے خاص شاگردوں کو جنہیں مرجعیت کی تربیت دینا مکان کی چھت پہ لے کے بیٹھے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب سامرہ میں ایک وبا پھیلی تھی، طاعون کی بیماری، دھڑا دھڑ اموات ہو رہی، ہر گھر سے میتیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں. میں نے ٹورنٹو میں یہ واقعہ اس وقت پڑھا تھا جب وہاں بھی ایک وبا پھیلی تھی، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ٹورنٹو کی جانب جاؤں. سامرہ شام کا وقت ہے، بیماری کی وجہ سے شہر کی رونقیں کم ہو گئیں، مسجدوں اور امام بارگاہوں میں بھی حاضری ذرا کم ہو گئی. اس بیماری کے بارے میں یہ خیال لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے طاعون. محلے اجڑتے جا رہے ہیں، شام کا وقت ہے، یہ لوگ مکان کی چھت پہ بیٹھے ہیں. آغا افشارکی آغا بزرگ شیرازی سے ملاقات کے لیے آئے. ہمارے مراجع ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، یہ غلط تصور ہے کہ ہر 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے بیٹھا ہوا. یہ ہم ہیں، ہم میں سے ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے بیٹھا.
مراجے کے پاس ایسا نہیں ہے، ملاقاتیں ہوتی. چنانچہ وہ شام کو آغا بزرگ شیرازی سے ملنے آئے. جب مکان کی چھت پہ پہنچے تو دیکھا کہ حجت الاسلام بلکہ آیت اللہ لیول کے 8-10 شاگرد ہیں جو درس لے رہے ہیں. میں ان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ، آغا شارکی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گئے اور کہا تم لوگ جو قوم میں کام کر رہے ہو، قوم کی ہدایت کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تم نے لمیٹڈ اور محدود کر لیا؟ نماز اور روزے کے مسائل واجبات عینی میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قوم کی مدد کرو. اب اتنا عظیم عالم مرجے وقت غصے کے عالم میں تھوڑا ویسے ہی مرجے جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر ہوتا ہے لیکن بہت کنٹرول ہوتا ہے اس کو اپنے آپ پر. ایسی بدتمیزیاں ہمارے 20-20 سال کے نوجوان جا کے مراجے کے سامنے کر رہے ہیں، ان کا صبر و تحمل دیکھیے. تو خلاصہ یہ کہ آقا افشارقی کہہ رہے ہیں، یہ سب سننا قابل احترام عالم. خود آقا عبدالکریم حائری جو اتنے بڑے مرجے بنے، اب یہ جملہ مناسب نہیں ہے کہنا لیکن کہہ رہا ہوں کہ آقا افشارقی سے بھی زیادہ بڑے بنے تھے، لیکن ایک بار ڈرتے ڈرتے کہا کہ اے استاد محترم ہے مرجے وقت ناراضگی کس بات پر؟ کہا کہ اس وقت پوری قوم ایک اجتماعی مسئلے میں مبتلا. 1430 ہجری کے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے یہ تیسرے عشرے کی پہلی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، اور آج اس تیسرے عشرے کی آخری مجلس ہے، وہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی مجلس میں نے کہا تھا جو میرا موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن قوم جب اس وقت جس خطے میں پہنچا ہوں وہاں بھی اور ساری دنیا میں بھی اس وقت لوگ پریشانیوں میں مبتلا، تو میں اپنا شرعی فریضہ یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس مسئلے میں بھی جتنا میرے پاس ہے ہدایت کروں، مدد کروں. اور اس جملے سے پھر میں نے پہلی دعا روزی کی شروع کی تھی. آخری دن یہی جملہ آغا افشارقی کا تھا جو ان سے سن کر میں نے اپنی ذمہ داری بنایا. فرماتے ہیں کہ قوم اس وقت پریشانی میں مبتلا، تمہارا فریضہ ہے کہ باقی واجبات کے ساتھ اس میں بھی ان کی رہنمائی کرو. گھبرا کے آقا عبدالکریم حائری نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نہ کوئی ڈاکٹر ہیں نہ ہمارا میڈیکل کا پروفیشن ہے. کہا لیکن جو تمہارا اپنا شعبہ اس کے حوالے سے جا کے بتاؤ قوم کو کہ یہ وہ موقع ہے جب اجتماعی پریشانی آ جائے، یہ وہ موقع ہے جب زمانے کے امام کو یاد کرنے کا موقع ہے. اور چونکہ موتیں ہو رہی میتیں اٹھ رہی، تو اب نارمل حالات میں امام کو یاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب امام کو اس طرح یاد کرو کہ چاہے اس وقت یہ جملہ میرا یہ آقا افشارقی کا نہیں، چاہے اس وقت کسی مسئلے سے امام آنا نہیں چاہتے ہیں، فرض کیجئے نعوذ باللہ بہت غلط جملہ کہہ رہا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے، کہ فرض کیجئے کسی وجہ سے امام مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر اس طرح سے ان کو یاد کرو کہ مدد نہ کرنے والا امام بھی مدد کرنے پہ مجبور ہو جائے. اب یہ 2-3 لفظ میں بڑے غلط کہہ گیا، ٹائم نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مجھے اسپیڈ بھی بڑھانا پڑی ہے، اس کے بعد بھی غلطیاں ہو رہی. آقا عبدالکریم حائری نے کہا کیا طریقہ؟ کہا کہ کوئی غیرت مند آدمی، عام غیرت انسان اپنی ماں کا نام سن کے برداشت نہیں کر سکتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند آدمی ان کو ان کی ماں نرجس خاتون کا وسیلہ دو، اور نرجس خاتون کا وسیلہ دے کر پھر زیارت عاشورہ پڑھو. بہت سے لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے نہیں. مولا امام زمانہ آپ کو آپ کی ماں نرجس خاتون کا وسیلہ، میں نرجس خاتون کی طرف سے زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، آپ میرے اس مسئلے کو حل کرائیے. اور پھر دیکھو کتنے جلدی نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجہ نکلا. اگلے دن سے ایسا لگا، ایک ایسا شہر جس میں اپنے پرائے سب ساتھ ملے ہوئے، ایسا لگا کہ کسی غیبی ہاتھ نے لکیریں کھینچنا شروع کی ہیں کہ یہ بیماری اس پورے محلے میں آئے گی، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. چاروں طرف سے وہ گھر غیبی ہاتھ کے حصار میں آ گیا. پورے محلے میں میت ہوئی، بالکل درمیان گھر محفوظ ہے. پورے محلے میں میت ہوئی، وہ 8واں گھر محفوظ ہے. پورے محلے میں حتیٰ خیر پوچھنے لگے تم لوگوں نے کیا ایسا جادو کیا ہے کہ اب ایک بھی میت کسی مومن کے گھر سے نکلتے نہیں دیکھی گئی. جادو نہیں کیا ہے، نرجس خاتون کے وسیلے سے زمانے کے امام کو پکار کر کربلا کے آقا حسین کو سلام کیا ہے. اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے یہاں رائج تو ہے، اور جس طرح رائج ہے اسی طرح رہنے دیجئے. لیکن جب بہت بڑی پریشانی آ جائے تو اس طریقے پر آئیے کہ نرجس خاتون کی طرف سے زیارت پڑھیں، امام کو پکاریں، پھر ان کے دادا پہ سلام بھیجیں. بس یہ مختصر معروضہ، جلدی وقت کم تھا، بات کو مکمل کرنا تھا، اس لیے میں نے بغیر کسی ربط کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب میں 2 مختصر فقہی مسائل آغا سیستانی کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک کا تعلق میرے کل کے موضوع سے ہے، ایک کا تعلق آخر مجلس سے ہوگا، لیکن وہاں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا. تو میں یہ 2 مسئلے آپ کی خدمت. دیکھیں ذرا سی
ابھی شروع میں 20 منٹ کی تقریر بے ربط نظر آ رہی ہے، لیکن زیارت عاشورہ جو روزانہ دعا کا موضوع تھا اس سے متعلقہ بات. یہ دو مسائل جو موضوع چل رہا ہے، ایک اس کے بارے میں جو موضوع آج اختتام پہ آئے گا، دوسرا اس کے بارے میں. تو یہ بے ربط ہے، یہ سب ربط والا بن جائے گا. مگر ایک بار درود بھیج دے محمد و آل محمد. اب سوال کیا جا رہا ہے، میں بالکل سوال اتنا اہم ہے کہ میں اپنے الفاظ اس میں لانا ہی نہیں چاہتا ہوں. کتاب ہر ایک کو پتہ ہے، آغا سیستانی کی جدید فقہی مسائل. پہلا مسئلہ ہے صفحہ نمبر 228 پیج 228 پر. ایک نوجوان، پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ. ہمارا موضوع صلہ رحم، لیکن صلہ رحم سے پہلے موضوع کیا گزرا؟ والدین. صلہ رحم میں ٹاپ آف دا لسٹ والدین. رشتہ دار کا حق ادا کرو تو سب سے پہلا اور سب سے قریبی رشتہ دار کون؟ والدین. اس سے ریلیٹڈ 3 سوال. پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، والدین مجھے آنکھ کر رہے ہیں، ہو جاؤں گا آنکھ؟ یہ سوال میں نے اپنے الفاظ میں ڈھال دیا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ سوال پڑھ کے بیان کروں. فرماتے ہیں اس کی 2 قسمیں. اگر بیٹے کے کسی کام کی وجہ سے، ایک لفظ اپنا نہیں کہوں گا، بیٹے کے کسی کام کی وجہ سے والدین کو اس لیے تکلیف ہو رہی کہ وہ بیٹے سے جو سچی محبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچے گا. ایسی صورت میں بچے کے لیے یہ کام حرام ہوگا جس سے والدین کو اذیت ہوتی ہے. چاہے والدین اسے منع کریں چاہے منع نہ کریں، بیٹے کو پتا ہے لیکن باپ کو اذیت ہو رہی ہے میری محبت کی وجہ سے. بیٹا کہتا ہے کہ مجھے زیارت پہ جانا، باپ کے دل میں ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. وہ راضی نہیں ہے اپنے بیٹے کی زیارت پر جانے سے. منع کرے تب بھی، اور نہیں منع نہیں کر رہا لیکن ہم کو پتا کہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں زیارت کے نام کی وجہ سے، لیکن ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ نقصان پہنچے گا. حرام ہے یہ کام، جیسے ابھی آپ نے سنا، میں خود نہیں بول رہا ہوں. فرماتے ہیں ایسی صورت میں وہ کام حرام ہے جس سے والدین کو تکلیف. اویس قرنی کو زیارت رسول سے روکا گیا جو اس کی مثال. نمبر 2، کہنے کہ والدین کو جو تکلیف ہوتی ہے اور آنکھ ہو جاتے ہیں، اس کی 2 قسمیں. نمبر 2، والدین کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے بیٹے کے کام سے، لیکن اس لیے کہ والدین میں ایک بری عادت پائی جاتی ہے. وہ اس بری عادت کی وجہ، بیٹے کی محبت کی وجہ سے اس کو نہیں روک رہے. اب چونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے اس کی تشریح کرو لیکن وقت نہیں. اگر آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو کبھی پرواہ نہیں کی وقت کی، چاہے ہم کو دیر ہو رہی ہو، صبح آفس نہ پہنچ پائیں، جاب چھوٹ جائے، بچے اسکول نہ پہنچے، آج میری فلائٹ ہے اسی وقت مجلس کے بعد، آج مسئلہ میری فلائٹ چھوٹنے کا ہے. اچھا، تو خلاصہ یہ فرماتے ہیں بچے کے کام سے والدین کو اذیت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو بچے سے محبت ہے، وہ حرام، وہ کام حرام. اور اس لیے اذیت ہوتی ہے کہ خود ان والدین میں ایک بری عادت پائی جاتی ہے. یہ معصوم تو نہیں ہے نا، باپ اور ماں جو بھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ بیٹا یہ کام کرے. مثلا باپ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، چنانچہ بیٹا نماز جماعت پڑھنا چاہتا، باپ کو تکلیف ہوتی، نہیں جاؤ نماز پڑھنے کے. لیکن یہ بیٹے کی محبت میں نہیں ہے کہ کراچی کے اندر حالات خراب ہے، گولیاں چل رہی ہے، کرفیو لگا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ نقصان پر، نہیں، وہ اہمیت نہیں دیتا نماز جماعت کو. کیوں جا رہا بلا وجہ مسجد کے اندر؟ باپ کو پیسے سے محبت اور مرجعیت سے نفرت، منع کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے خمس دینے. کوئی بیٹے کی محبت کی وجہ سے نہیں منع کر رہا، اپنی بری عادت کی وجہ سے منع کر رہا. وہ مانتا ہی نہیں ہے ان واجبات کو، جس میں پھر داڑھی بھی آ گیا، جس میں حجاب بھی آ گیا. لیکن یہ تو میں نے خود اپنی تشریح کر دی. نہیں، فرماتے ہیں کہ باپ اپنی خرابی کی وجہ سے بیٹے کو روک رہا. اگر والدین کو کی اذیت اس قسم کی ہو، بعض والدین بہت زیادہ غصے والے ہوتے، بیٹے سے محبت نہیں ہے تو بیٹے کو ذبح کر ڈالے، اتنے غصے والے، اپنے غصے کی وجہ سے منع کر رہے. فرماتے ہیں اس صورت میں والدین کی خواہش پوری کرنا واجب نہیں ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اچھا، اب اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے سوال. روزمرہ کی زندگی کے کسی اہم مسئلے میں، سوال ہے یہ، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ.
جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، ہم کو مکان لینا، ہمیں جاب ڈھونڈنا اور ہمیں کوئی کام کرنا، اس میں باپ بیٹے یا ماں بیٹی میں بحث چھڑ جائے، سوال، اور وہ آپس میں الجھ پڑے، باپ اور بیٹا الجھے، ماں اور بیٹی الجھے، جس سے والدین جو ہیں بہرحال ان کو ایک اذیت تو ہوگی نا۔ کیا ایسی بحث جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا یہ سمجھ رہا کہ والدین کی رائے اس مسئلے میں غلط، ان کا موقف غلط، وہ تو اس صورت میں اسے حق ہے بحث و مباحثے، اور کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے واضح ہو گیا، دنیاوی مسئلہ۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لہجے کو، اپنی آواز کو بدتمیزی والی آواز نہ کرے، ان کو گھور گھور کے نہ دیکھے، لیکن اپنی آواز کو والدین کی آواز سے بلند نہ کرے، جائے کہ تیز اور سخت الفاظ استعمال کرے جو بالکل جائز نہیں، لیکن بحث و مباحثے کی اجازت۔ اور آخری سوال، اگر کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں لفظ بلفظ پڑھوں گا، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں لاؤں گا، وقت کی وجہ سے بھی اور مسئلے کے اتنے سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے، اگر ساس بہو کے اختلاف کی وجہ سے، پیج 229 صفحہ 229، اگر ساس بہو کے اختلاف کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے تو کیا ماں کی اطاعت واجب ہے؟ اور اگر ماں یہ کہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو تم میری طرف سے آج آنکھ ہو گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیسا پریکٹیکل مسئلہ، ایک لفظ اس میں میرا نہیں۔ جواب، اس کام میں ماں کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور آنکھ کرنے سے متعلق اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں۔ البتہ بیٹے کے لیے یہ ضروری کہ وہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے ماں کی بے ادبی نہ کرے، حکم نہ مانے لیکن بے ادبی نہ کرے، ادب اور احترام کا خیال کرتے ہوئے، لیکن یہ حکم نہیں ماننا ہے۔ ماں کہے کہ میں نے تجھے آنکھ کیا تو اس سے وہ آنکھ نہیں ہوگا۔ یہ تو تھے وہ 3 سوال جو اب تک ہماری گفتگو چلی، باپ کعبہ ہے، ماں کا کتنا بڑا رتبہ ہے، تو اس سے ریلیٹڈ پھر یہ 2-3 مسئلے بتانا ضروری تھے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اسلام میں، ایک محبت اہل بیت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک معرفت پروردگار کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال میں پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر 319 319، صرف ایک سوال، یہ جو کہ ہماری تقریر کے آج آخری حصے سے کے بارے میں، وہاں پھر میں کتاب اٹھاؤں، پھر کتاب کھول کے مسئلہ پڑھوں، پھر آپ حضرات کے حیرت زدہ چہرے دیکھوں، تو یہ سارا یہ مرحلہ ایک ہی دفعہ میں طے ہے۔ پہلے 3 سوال کا تعلق ہمارے گزشتہ 3 دن کے ٹاپک سے، آخری سوال کا تعلق ہمارے آج کے ٹاپک سے ہے، بہت مختصر لیکن ہے تعلق۔ فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں استخارہ کرنا رائج ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، اور روایت میں بھی استخارے کا حکم آیا، تو کیا استخارہ دیکھنے والے کی خواہش کے مطابق بار بار استخارہ دیکھا جا سکتا ہے صدقہ دے کر؟ جواب، بہت غور سے سنیے گا، ٹائم میرے پاس نہیں۔ حیرت و پریشانی کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیں، استخارہ ہر وقت نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی کنڈیشنز، 2 کنڈیشن پوری ہوں تو استخارہ۔ اب سنیے، حیرت و پریشانی کے موقع پر، یہ پہلی کنڈیشن ہے، یعنی اگر آپ کو ایک مسئلے میں پریشانی نہیں، بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس چیز میں نقصان ہے یا اس چیز میں فائدہ ہے، وہ استخارہ نہیں۔ حیرت و پریشانی جب آدمی متحیر، ڈیسیشن پاور اس کی جواب دے گئی 50% یہ 50% وہ، اور غور و خوض کرنے کے بعد بھی، یہ پہلی کنڈیشن چل رہی، 50-50 ہے، غور و خوض بھی کیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، 50-50 تھے، آپ نے غور و خوض کیا، دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں یہ پہلو ٹھیک ہے، یہ استخارہ نہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد، اس غور و خوض سے اگر مسئلہ حل نہ ہو تب بھی جھٹ سے استخارہ نہیں، مشورہ کیجیے، لوگوں سے مدد لیجیے، اچھے لوگوں سے مشورہ کیجیے۔ اس کے بعد بھی اگر ایک آدمی مختلف خیالات میں سے ایک کو ترجیح نہ دے سکے، تب اس صورت میں رہنمائی کی امید سے اب استخارہ کیا جائے، 2 شرطوں کے بعد، مشورہ پہلے، استخارہ بعد میں۔ بار بار استخارہ کرنا صحیح نہیں، اب یہ لفظ آ رہا ہے جو میری تقریر کا اہم حصہ، بار بار استخارہ صحیح نہیں، مگر یہ کہ موضوع بدل جائے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ کچھ مال صدقہ دیں، پھر بار بار استخارہ کر سکتے ہیں۔
اب یہ آخری جملہ میرے موضوع کا جو نامکمل موضوع ہے، آج اس موضوع پہ آخری بات ہو رہی، مگر وقت بہت کم رہ گیا ہے تو بہت توجہ سے سنیے گا اور ذرا سا مجھے اپنی نارمل اسپیڈ پہ جو میں بغیر روکے مجلس پڑھتا ہوں مجلس پڑھنے دیجیے گا. بڑے آپ کے جذبات بھی اگر ہوں تو ان کو کنٹرول کیجیے گا. بات یہ ہو رہی تھی، ابھی آپ نے سنا ایک بار استخارہ آ گیا، ٹھیک، اللہ سے رہنمائی مل گئی یہ کام کرنا، لیکن صدقہ دے کر بار بار استخارہ ہو سکتا. میں جملہ ذہن میں رکھیے، ہمارا موضوع یہ تھا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر بنائی. اب کائنات جب بن رہی تھی قیامت تک کے سارے حالات لوح محفوظ پہ لکھ دیے گئے. تقدیر ہر ایک کی طے ہو گئی ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کی تقدیر طے ہو گئی. لیکن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لیکن اللہ نے اپنے لکھے ہوئے کو بائنڈنگ نہیں ہے کہ اب اللہ نے لکھ دیا تو اللہ بھی نہیں بدل سکتا. جو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ید اللہ مغلولتان، اللہ کے ہاتھ بندھے، قرآن کہتا جھوٹ، اللہ کے ہاتھ مبسوطتان کھلے. لکھ دی اللہ نے تقدیر کہ آپ کی تقدیر میں یہ، یا تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، محو کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے اپنے لکھے ہوئے کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اپنے لکھے ہوئے کو کب بدلتا؟ تین چیزوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ اس کو مرتے دم تک بیمار رہنا، اللہ نے لکھا ہے. کسی ایسے آدمی نے کوئی کوسنا ووسنا بددعا نہیں دی ہے. بھئی یہاں بددعائیں بہت رائج ہیں، ماں تو خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بددعا دیتی، پڑوسنوں میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، عجیب قسم کی بددعائیں ہوتی. تجھے ہیضہ کھا جائے، تیرے جوان بیٹے کی میت ہو جائے، یہ ہو جائے. پاکستان میں دعا دی جاتی ہے کہ بددعا کیا ہوتی ہے؟ تجھے وہ ریلوے کی ڈائننگ ہال کا کھانا نصیب ہو مثلا. تو اب یہ بددعائیں تو بہت ساری ہوتی، مگر ان کا کوئی اثر نہیں. اللہ خود چاہے تو اپنے لکھے کو بدل سکتا ہے. نہ کسی کے کوسنے سے بدلتا، نہ کسی کی بددعا سے بدلتا ہے، نہ کسی کی عام آدمی کی بددعا سے نہیں بدلتا. لیکن یمحو اللہ، خود چاہے اللہ تو مٹا دے گا. اللہ کیوں چاہتا؟ لکھ دیا کہ اس کو بیماری ہے، لکھ دیا کہ اس کے گھر بے روزگاری ہے، لکھ دیا کہ اس کے گھر کے اندر اولاد نہیں، لکھ دیا کہ اس کے گھر خاندان میں ہر وقت جھگڑے. مگر تین ایسے طریقے ہیں کہ اللہ سے تقدیر بدلوا سکتے ہو. نمبر ایک دعا، جو تقریباً پورے 7 دن ہمارا موضوع رہی. نمبر 2 صلہ رحمی، جس کے اوپر کل ہماری بات ختم ہوئی. گرچہ اس بات میں ابھی بہت گنجائش ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں. اور بہت واضح بات، صلہ رحمی جہاں پہ واجب نہ بھی ہوئی، فرض کیجئے ایک ایسی منزل آ گئی کہ صلہ رحمی واجب نہیں، ایسا رشتہ دار ہے کہ اسلام کہتا ہے اس سے صلہ رحمی واجب نہیں، مگر اس کا یہ بینیفٹ رہے گا کہ اگر پھر بھی آپ اس سے صلہ رحمی کریں تو گویا آپ اپنی تقدیر بدلوا رہے ہیں. اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنی تقدیر بدلوا رہے ہیں، فائدہ آپ کے پاس آئے گا. بعض اوقات لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ دین پڑھ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فلاں رشتہ دار اتنا برا ہے، کیا واجب ہے اس سے صلہ رحمی کرنا؟ مگر اس سے پہلے والے مرحلے پر آئیے، دعا کرنا بھی واجب نہیں، لیکن دعا کا سارا فائدہ آپ کو ملے گا. دعا کریں گے فائدہ آپ کو. اس لیے وہاں یہ سوال کوئی کرتا ہی نہیں، مولانا کیا زیارت عاشورہ پڑھنا واجب ہے؟ کوئی آ کے نہیں پوچھتا. زیارت عاشورہ کے اتنے بینیفٹ لوگوں کو معلوم. مولانا کیا یہ من یتق اللہ کی دعا پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں. لیکن کوئی آ کے یہ نہیں پوچھے گا کیونکہ اس کا فائدہ ایسا ہے کہ وہ بغیر پوچھے عمل کرے گا. صلہ رحمی فلاں رشتہ دار سے واجب ہے جو اتنا بدتمیز، اتنا بد اخلاق، اتنا مغرور، اتنا متکبر، نہیں واجب نہیں. لیکن اگر آپ پھر بھی کریں گے تو فائدہ اس کا آپ کو ملے گا، آپ کی تقدیر بدلتی جائے گی. اس کے گھر آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ گویا اپنی تقدیر بدلوانے کے لیے تقدیر چینجنگ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں. یہ ذہن میں آ جائے. تو رشتہ دار کی سخت باتیں بھی، رشتہ دار کا برا رویہ بھی آدمی کو اتنا نرم مزاج بنا دیتا ہے. اب اس میں پورے کم سے کم خمسے کا عنوان ہے، وقت نہیں. تیسری چیز جو تقدیر بدلتی ہے، چونکہ وہ اتنی مشہور چیز ہے، اتنی مشہور چیز ہے کہ خالی حوالہ دینا کافی ہوگا، اس لیے میں نے آج کی مجلس میں اتنی دیر بعد اس کا تذکرہ کیا. غالباً ہمارے معاشرے میں تقدیر بدلنے کے حوالے سے سب سے مشہور بھی یہی چیز ہے، اور وہ ہے راہ خدا میں صدقہ دینا. صدقہ وہ عبادت ہے جو آدمی کی تقدیر بدلا کرتا ہے، اور تقدیر بھی اتنی اسٹرانگ کہ موت بھی اگر کسی کی آ رہی ہے تو صدقہ دے کے وہ اپنی موت کو روک سکتا. موت کو روکنے والی کون سی چیز؟
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب اجل آئے گی تو نہ ایک گھڑی ایک سیکنڈ نہ دیر سے آئے گی نہ پہلے آئے گی۔ لیکن صدقہ اتنی بڑی طاقت۔ پرسوں حضرت یونس کا واقعہ بیان ہوا، اللہ کے بڑے انبیاء میں سے ایک، دعا کی طاقت کی وجہ سے ان کی خبر غلط ہو گئی۔ اللہ نے ایک لمحے کے لیے یہ برداشت کر لیا کہ میرے نبی کی شان خطرے میں آ جائے، مگر یہ برداشت نہیں کیا کہ دعا کو رد کیا جائے۔ گناہگار کی دعا نبی کی خبر سے زیادہ اہم بن گئی۔ گرچہ صحیح جملہ تو یہ کہ جناب یونس کی خبر غلط نہیں، انہوں نے کہا عذاب آئے گا، عذاب آیا، سروں تک پہنچا اور واپس چلا گیا، لیکن ظاہری طور پہ تو یہ لگا نا۔ اور صدقے میں بھی اتنی طاقت کہ یونس سے بھی جو بڑا نبی، اب بات ہے یونس سے بڑے نبی، اس کی خبر کو اللہ نے غلط ہوتا دیکھا، یہ برداشت کر لیا۔ نبی کی خبر غلط ہو سکتی ہے لیکن صدقے کی طاقت کم نہیں ہو سکتی۔ وہ روایت بہت مشہور ہے لیکن ضروری بھی ہے بیان کرنا، اور مشہور ہے تو تفصیل میں جانا بھی بیکار۔ پھر وہی میں نے کہا مختصر، حضرت عیسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا زیادہ وقت گشت میں گزرتا ہے اور اسی میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور چونکہ تبلیغ کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں جاتے ہیں، اپنے ساتھ حواریوں کو لے کے چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو اب چل رہے ہیں، جہاں کوئی عبرت والی جگہ نظر آئی رکے اور پھر کوئی پیغام دے دیا۔ قبرستان سے گزرے تو کہا اس قبر پہ عذاب آ رہا، کسی اور جگہ گئے کہا کہ اس قبر والے پہ بہت بڑی نعمت نازل ہو رہی۔ جہاں سے جا رہے ہیں قبر دیکھی تو قبر کی بات کی، بلڈنگ دیکھی تو بلڈنگ کی بات کی، بازار دیکھا تو بازار کی بات کی۔ یہ طریقہ تبلیغ۔ گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر میں بڑی خوشی ہو رہی، بہت مشہور روایت ہے لیکن 4 منٹ خالی ان لوگوں کے لوں گا جنہوں نے بار بار یہ روایت سنی۔ بڑی خوشی ہو رہی، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گھر سے بچے جو نکل رہے تو نئے نئے چمکیلے اور بھڑکدار، خواتین جا رہی ہیں تو انداز سے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا ماحول ہے، مردوں کی بھی کیفیت۔ گھر پہ نگاہ ڈالتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ موت کا گھر کیا ہے اور خوشی کا گھر کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ منظر دیکھ کے ایک الٹا جملہ کہہ دیا، کہا کہ انسان کو کچھ پتا نہیں کہ کل کیا ہو رہا۔ دیکھو یہ گھر والا کتنی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کے اپنی بہو کو رخصت کرا کے گھر میں لا رہا، کتنا خوش ہے گھر والا اور سارے رشتہ دار۔ انہیں کیا پتا کہ جس کو آج لے کر آئے ہیں کل اسی کا جنازہ یہاں سے نکلے گا، اور جتنی آج خوشی منا رہے ہیں اتنا ہی کل غم منانا پڑے گا۔ بس یہ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ ان کا اسٹائل ہے، اور چونکہ نبی سامنے حضرت عیسیٰ جناب یونس کے بھی سردار اولو العزم انبیاء میں آتے ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی، تو ایک منزل آگے بڑھی صدقے کی طاقت۔ یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عیسیٰ، جہاں جہاں جانا تھا گئے، ختم بات۔ اگلا دن آیا، کل کا جو مجمع حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا ان میں سے کوئی ایک آدمی کسی اور کام سے اسی راستے سے گزرا، نبی کی خبر چیک کرنے نہیں آ رہا، ویسے ہی کسی کام سے آ رہا، لیکن 24 گھنٹے پہلے جس گھر کو دیکھ کے نبی نے ایک بات کہی، جب اس کے سامنے پہنچا تو اچانک یاد آ گئے کہ بھائی کل حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ آج اس گھر میں میت نکل رہی ہوگی، اور وہی دلہن جو کل ڈولی میں بیٹھ کے آئی تھی آج اس کے جنازے کا ڈولا جا رہا ہوگا، سب غم کر رہے ہوں گے۔ اب یہ خیال جو آیا، آنکھیں اٹھا کے دیکھا کوئی آثار میت ہی نہیں، کوئی موت کے آثار ہی نہیں، وہی خوشی، وہی لائٹنگ، وہی بچوں کے چمکیلے اور بھڑکدار کپڑے، وہی خواتین کا حجاب کے باوجود انداز خوشی، وہی مردوں کے چہرے پہ مسکراہٹ، جو آ رہا ہے خوش آ رہا ہے، جو باہر گھر سے نکل رہا خوش۔ گھبرا گئے۔ عجب یہ بات ایسی ہے کہ گھر والے سے کہہ بھی نہیں سکتا، کس سے پوچھے بھائی تمہاری بہو کا جنازہ کب اٹھے گا؟ تو جوتے پڑیں گے اگر نہیں ہے جنازہ تو۔ وہ تو کل پرسوں میں نے کراچی کی ایک مسجد کا اعلان بتایا تھا آپ کو، بہت ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا، کل اس گھر میں بہو آئی ہے۔ تو کہا کہ وہ بہو والدین کے گھر گئی ہے کہ ابھی یہاں؟ نہیں وہ بیٹھی ہے خیریت کے ساتھ ہے اپنے کمرے۔ کنفرم ہو گئے یہ زندہ، اور اس کے بعد جس کام سے جا رہا تھا کام تو بھول گئے، دوڑا دوڑا آیا، یا نبی خدا یہ تو عجب ماجرا، آپ نے جس گھر کے بارے میں کہا تھا کہ آج وہاں سے جنازہ اٹھے گا، وہاں کوئی موت نہیں ہوئی ہے، کوئی جنازہ نہیں ہے، اور بہو اسی حالت میں بیٹھی۔ حضرت عیسیٰ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کل کی مجلس کا دوسرا نکتہ
اسلام شک کو ختم کر کے یقین پیدا کرنا چاہتا تو وہ راستے بھی بند کرتا ہے جہاں جہاں سے شک آتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سب مجھے ماننے والے اور چاہنے والے اور میری بات پہ یقین کر رہے ہیں، لیکن ایک بار اگر ان کے دماغ میں شک کا بیج بو دیا گیا تو شیطان ایسے موقع سے فائدہ اٹھائے گا. اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا، اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا کہ جو نبی 24 گھنٹے کی بات صحیح نہ بتا سکے، وہ جو لمبی لمبی باتیں کرتا ہے کہ قبر میں یہ ہوگا اور قیامت میں یہ ہوگا اور پل صراط پہ یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، تو 24 گھنٹے کی بات نہ جانے، اس کے اوپر ہم کیا بھروسہ کریں کہ قیامت کی بات پہ مان لیں اس کو؟ پوری نبوت شک میں پڑ جائے گی. ہوں گے ایسے شکی لوگ جو نبوت پہ شک کرتے ہیں، مگر کوئی نبی برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ ہیں ایسے شکی لوگ، پیغمبر کو کہنا پڑا تم نہیں سدھرو گے، یہ جملہ ہے پیغمبر کا. تو خیر واپس آئیے حضرت عیسیٰ پر. اب یہ شک پیدا ہوا، شک دور کرنا ضروری ہے. یہ رسول کی زندگی کے بھی واقعات. مدینہ کی مسجد کے پیچھے والی گلی پیغمبر نے ازواج کے مکان بنائے، وہاں پیغمبر کی بیویاں رہتی. پیغمبر کی بیویوں کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ماں بھی ہیں اور عام نامحرم سے زیادہ نامحرم بھی. ماں سے زیادہ محرم کون ہوگا؟ لیکن ماں بھی ہیں، قرآن نے کہا ماں. دوسری جانب عام نامحرم عورت سے بھی زیادہ سخت پردہ ان سے کروایا گیا. سورہ احزاب آیے تطہیر سے پہلے اور بعد کی آیے. تم عام عورت نہیں ہو، اس لیے تمہیں زیادہ سخت پردہ کرنا. تو امت پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے اس گلی میں آتے ہی نہیں، ایوائڈ کرتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں کا آنا جانا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ پریشانی محسوس کریں، تو ہم کو ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے. پیغمبر کی بیویوں کے مکانات جس گلی میں کھلتے ہیں دروازے، لیکن کوئی ایسا ہی ضروری کام ہوگا ایک مسلمان کو جلدی میں وہاں سے گزرنا پڑا. دیکھا اللہ کے رسول گلی میں کسی عورت سے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے، فوراً نگاہیں نیچی کر لی، السلام علیکم یا رسول اللہ، آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا، رکو رکو، ٹھہرو. رکا، موڑا، کیا بات ہے؟ کہا یہ میری بیوی صفیہ، خیبر کے سردار کی بیوی جو مارا گیا خیبر میں، بیوہ، اور مدینے کے سردار کی بیٹی. ان کا باپ مدینے کے یہودیوں کا سردار تھا، ان کا شوہر خیبر کے یہودیوں کا سردار. صفیہ، یہ میری بیوی ہے صفیہ. چونک گیا، یا رسول اللہ آپ میرے سامنے صفائی پیش کر رہے ہیں، میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ آپ کو میرے سامنے صفائی پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا میں آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال کروں گا؟ پیغمبر نے کہا ہوشیار، خبردار، کبھی بھی اپنے بارے میں اوور کانفیڈنس نہ ہونا. شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کیا کرتا. آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا شک پیدا ہونا، وہ پیدا ہوگا، اسلام شک کے راستے بند کرے گا. چنانچہ پیغمبر کو بھی جہاں یہ لگتا کہ یہ مسئلہ شک پیدا کر سکتا، فوراً صفائی پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہر نبی کا طریقہ، چلو میرے ساتھ. حضرت عیسیٰ نے کہا چلو میرے ساتھ، سب کو لے کے گئے اس گھر میں. گھر والا بڑا خوش، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا نبی جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے گھر میں آئے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے استقبال کرے. حضرت عیسیٰ نے کہا کیا اجازت ہے؟ میں تمہاری بہو سے ایک لمحے بات کرنا چاہتا ہوں. یا نبی خدا، اس سے زیادہ میری اور میری بہو کی خوش قسمتی کیا؟ کل رات کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی یہاں کے بعد، نبی آ کے بات کرے میری بہو سے، نبی سے بات چیت کتنی بڑی نعمت ہے. کہا یا نبی اللہ آئیے. کمرے میں لے گئے، دلہن اپنے بستر پہ بیٹھی. حضرت عیسیٰ نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ بیٹی ذرا بستر سے ہٹ جانا. اور بستر سے ہٹی تو دیکھا جہاں بیٹھی انتہائی زہریلا سانپ اس حالت میں ہے کہ گویا اپنی دم کو اپنے منہ میں پکڑے ہوئے بے چینی سے تڑپ رہا، اور ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں یہ بچی بیٹھی. حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، گھر والے کو تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا، ساتھیوں کو دیکھا اور کہا یہ وہ خبر ہے جو میں نے دی. خبر غلط نہیں ہے، خبر یہ آنکھوں سے دیکھ رہے. اب دوسرا سوال ذہن میں آئے، یا نبی خدا اگر یہ خبر سچی ہے، یعنی یہ سانپ اس لڑکی کو کاٹنے اور پھر اس کی موت کا ذریعہ بننے آئے، تو کاٹا کیوں نہیں؟ اگر کاٹنے کے لیے آیا تو کس چیز نے اس کو روک دیا؟ آتی بھی موت کو کس چیز نے ٹال دیا؟ حضرت عیسیٰ خود بتا سکتے، لیکن زیادہ اثر ہوگا. کہا یہ بچی بتائی، بتا کہ جب سے اس گھر میں آئی ہے اس وقت تک، اس 24 گھنٹے میں تو نے کون سا نیکی کا ایسا کام کیا
تھوڑی دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا ہمارے یہاں دلہن آئے گی 24 گھنٹے کیا 1 ہفتے تک اس کے پاس نیکی کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بے حجاب گھومنا پڑ رہا ہے، میک اپ کی تہیں اس کے اوپر تھپی بھی ہیں، سارا معاشرہ آ کے اس کو دیکھ رہا ہے، منہ دکھائی کی رسم ہو رہی ہے، محلے بھر کے لونڈوں کے ساتھ اس کو ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے، ایسا کھانا ہی نہیں ہوتا۔ مذہبی بچیاں بھی گھبرا جاتی پریشان ہو جاتی، لیکن کیا کریں؟ تو اب کہا کہ بتا 24 گھنٹے میں کیا نیکی کی؟ کہا یا نبی اللہ اور تو کچھ یاد نہیں، وہ اتنا یاد ہے کہ آج صبح آ گئی، کل آئی بھی آ کے رات گزری صبح آ گئی، گھر والے کچھ تھکے ہوئے کچھ آج کی تقریب کا انتظام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کتنا فضول جا رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتا اس زمانے میں چوتھی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی اگلے دن، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی رسم تو ہوتی ہوگی۔ کچھ تھکے ہوئے ہیں، کچھ پڑے سو رہے ہیں اور کچھ گھر کے کام میں لگے، دروازے پہ آواز آئی، ایک فقیر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کھانے کو دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ وقت ہی نہیں تھا کسی کے پاس، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ دوبارہ اس نے یہ بات کہی، تیسری بار یہ بات کہی، میرے دل میں خیال آیا آج اس گھر میں میرا پہلا دن، اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی ہاتھ اگر آج چلا گیا تو ساری زندگی اللہ کی رحمت چلی جائے گی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوں، باورچی خانے میں گئی، وہاں روٹیاں نظر آئیں، وہ لا کے اس فقیر کو دے دی۔ دیکھیں یہ چیز آج سمجھنا بہت مشکل ہے، پہلے زمانے میں جو ایک شرم و حیا دلہن کی ہوتی، دلہن کی شرم و حیا ایک مثال ہوتی کہ جہاں پہ اگر وہ اپنی جگہ سے کھڑی نظر آئے تو اتنا اس کا مذاق اڑایا جائے گا، یا سلینگ لینگویج میں کہا جاتا ہے اتنا اس کا ریکارڈ لگایا جائے گا، زندگی بھر اس کا مذاق ہوگا۔ یہ دیکھو دلہن ہے کہ شادی کے پہلے دن ہی گھر میں گھوم رہی، آج کوئی مسئلہ نہیں، شادی سے پہلے بھی دنیا گھوم چکی ہے، شادی کے بعد بھی۔ آج یہ ہوتا پہلے دلہن کو سب سے پہلے شوہر دیکھتا تھا، آج سب سے آخر میں شوہر دیکھتا، ساری دنیا پہلے دیکھ چکی ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں یہ اسلام کے احکامات اشارہ کرتے ہوئے منزل مصائب کی طرف جانا ہے، لیکن دو بہت اہم جملے کہہ کر تو اب حضرت عیسیٰ نے کہا بس یہ نیکی جو اس نے کی ہے راہ خدا میں صدقہ دیا، صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ تطفی غضب الرب، یہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بلاؤں سے بچاتا ہے، حتیٰ یہ مرض موت سے بچاتا ہے۔ دن کے صبح میں صدقہ دو تو رات تک محفوظ رہو گے، رات کے وقت صدقہ دو تو اگلے دن تک محفوظ رہو گے۔ زندہ کے لیے صدقہ دو تو وہ محفوظ رہے گا، مرنے والا قبر میں جائے پہلی رات اس کی طرف سے صدقہ دو تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ صدقہ ہے جو تقدیر الہی کو بدل دیتا، تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو موت آنی ہے، نہیں آئی، لیکن نماز وحشت قبر وہ نہیں ہے اصل عبادت، پہلے صدقہ دینا ہے مرنے والے کے لیے۔ وہ تو جب کسی نے کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ ساری چیزیں پیسے والوں کے لیے، میں اتنا غریب ہوں کہ اپنے گھر میں کھانے کو نہیں، میں کہاں سے صدقہ دوں؟ کہا اچھا پھر تم 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لو۔ پھر نہیں ہے مجبوری میں تمہارے مرنے والے کو بھی فائدہ ملے تو نماز وحشت، اصل عبادت صدقہ۔ اور یہ صدقہ جو مرنے والے کے لیے دیا جاتا وہ اسی تصور سے دیا جاتا جو زندہ کے لیے دیا جاتا۔ مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں دنیاوی بھی اور اللہ کی طرف سے آنے والی بھی، موت جو ہے وہ کسی آدمی کی طرف سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے آتی، واپس چلی جاتی اگر صدقہ دیا۔ اب یہ 3 چیزیں آپ نے سنی تو یہ آخری مسئلہ اگر سیستانی کا سمجھ میں آیا ہوگا۔ استخارہ کر لیا، کیا جواب آیا؟ فلاں کام برا، کیا مطلب برے کا؟ تمہاری تقدیر میں نہیں۔ صدقہ دے کے تقدیر بدلواتے ہیں، استخارہ نہیں بدلواتے۔ جملہ آپ نے سنا کہ صدقہ دو تو دوبارہ استخارہ دے سکتے ہو، استخارہ نہیں بدلوا رہے، صدقہ دیا کہ جو تقدیر میں نہیں تھا اب وہ تقدیر میں لینا۔ جب تقدیر بدل گئی اب ہم نے کہا خداوند اب ذرا دیکھ لو ہے محفوظ پہ کیا لکھا۔ اب جو اللہ نے دیکھا تو بلا جلا واقعا پہلے لکھا تھا کہ بیماری، اب صحت لکھی ہوئی۔ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن جیسے کسی آدمی کے سامنے کمپیوٹر کھلا، ہم گئے اس کے پاس اور ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے بھئی ہماری فلائٹ بک ہے، اس نے کہا نہیں، کوئی آپ کا نام نہیں، کوئی فلائٹ نہیں۔ ہم نے وہیں سے ٹیلی فون کیا اپنے ایک دوست کو کہ بھائی یہ بک کرا دی، اس نے بک کرائی۔ ہم گئے 5 منٹ کے بعد، اس نے کہا بڑے میاں کیوں میرا وقت خراب کرنے آ رہے؟ یہ جملہ میں نے ہمیشہ سنا کیونکہ داڑھی رکھنے کے بعد تو 18 سال میں بھی میں بڑے میاں کہلاتا تھا، اب تو خیر ہوں بڑے میاں۔ تو خیر نتیجہ یہ کتنے بچے اسی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ چاچا ذرا آگے بڑھو، 18 سال کا بچہ، 18 تو اس کے چاچا ہیں ابھی، یہ کہاں سے چاچا بن گیا؟ لیکن معاشرہ داڑھی والے کو اس طرح عزت دیتا ہے بعض اوقات کہ وہ توہین بن جاتا ہے۔ اگلا کام وہ یہ کرے گا کہ بس میں نہیں بیٹھے گا، جا کے پہلے داڑھی شیو کرا کے آئے گا۔
اور وہی کہے گا میاں برخدا ٹھہر جاؤ، پہلے بڑوں کو جانے دو، تم تو ابھی ٹانگ برابر کے چھوکرے ہو، جو ابھی چاچا تھا وہ چھوکرا بن گیا۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ ہم گئے اس کے بعد 10 منٹ بعد، ہم نے کہا کہ بھائی ہماری سیٹ بک تھی، اس نے کہا کیوں میرا ٹائم خراب کر رہے، ابھی تو تم کو منع کیا، اتنی دیر میں نے مغز ماری کی، ادھر ادھر سارا کمپیوٹر چیک کر دیا، کوئی سیٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بار اور دیکھ لو۔ اب جو دیکھا تو وہاں ہے کہ واقعاً ان کی سیٹ بک ہو چکی۔ یہ کیا ہوا، 10 منٹ میں جو میں نے کانٹیکٹ کر کے اپنی سیٹ بک کرا دی۔ لوح محفوظ میں لکھا ہے آپ کی تقدیر میں فلاں چیز نہیں ہے، جو لوح محفوظ دیکھ رہا ہے کہے گا نہیں ہے تقدیر میں۔ آپ نے 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو استعمال کیا، مگر سب سے جلدی فائدہ لانے والی چیز صدقہ۔ صلہ رحمی تو آدھے منٹ میں نہیں ہوتی ہے نا، صدقہ سب سے جلدی فائدہ لاتا ہے۔ ادھر آپ نے صدقہ دیا، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ، یہ بچے بیٹھے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر چینج ہو گیا، تقدیر کو چینج کر کے وہ چیز دے دی گئی۔ اب جو دوبارہ جا کے استخارہ کھول کے تقدیر دیکھی، وہ چیز ہم کو مل رہی ہے جو پہلے نہیں مل رہی۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے کہ صدقہ دے کے دوبارہ استخارہ دیکھا جاتا، لوگ کہیں گے تو کھیل ہو گیا نا، صدقہ دیا پھر استخارہ دیکھا پھر استخارہ، کھیل نہیں ہوا۔ اصل مسئلے کو نہیں سمجھا جو میرا اس سال کا پورا اشراف، تقدیر بدل گئی۔ اب ایک اور میں جملہ کہہ دوں اور بہت جلدی پھر میں اختتام پہ آ جاؤں۔ مجھے اب اس وقت یہی ڈر لگ رہا ہے کہ میں نہیں پہنچوں گا، وہ کمپیوٹر میں دیکھے گا، میں جاؤں گا کہے گا سوری آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ بہت جلدی ایک جملہ کہہ دوں۔ ایک روایت ہے، اس کے راویوں سے قطع نظر، اس وقت ہم سند پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ایک روایت ہے۔ اب اس روایت میں 2 ایکسٹریم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خلاف عقل ہم مان ہی نہیں سکتے اس روایت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت کو ہم مانیں گے کیا اس میں توہین رسول ہو رہی ہے، لیکن جو مانیں گے ان کے پاس جواب نہیں ہے کیوں مانیں گے، توہین رسول ہو رہی ہے، نہ یہ والے صحیح ہیں نہ وہ والے صحیح تو ہیں، لیکن سمجھ میں ان کی بھی نہیں آ رہا۔ اب دیکھیے روایت، ہماری تقدیر میں ایک چیز نہیں، ہم نے دعا کی، ہم نے، تقدیر بدل گئی نا، آ گئی وہ چیز۔ ہماری تقدیر میں ایک چیز نہیں، ہم نے صلہ رحمی کیا، آ گئی نا وہ چیز، تقدیر بدل گئی۔ ہماری تقدیر میں ایک چیز نہیں، ہم نے صدقہ دیا، وہ چیز آ گئی ہماری تقدیر میں۔ ہمارے گھر میں بعد میں آئے گی، پہلے لوح محفوظ میں چینجنگ کرے گا اللہ، فرشتے دیکھ لیں گے پھر ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہودی آتا ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کیجیے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اولاد نہیں دلوا سکتا، پیغمبر نے کہا تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں۔ پیغمبر لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے، پیغمبر جو کہہ رہے بالکل ٹھیک کہہ رہے، لوح محفوظ۔ آقا حسین آئے، کہا میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا، ہم نے دعا مانگی، ہماری تقدیر بدل گئی۔ حسین نے آ کے اگر کہا ہو تقدیر اگر بدلنے کا کنسپٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو روایت سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں روایت عقل قبول نہیں کرتی، یہ کیا رسول منع کر رہے ہیں، حسین دیے جا رہے ہیں۔ رسول منع یہ کہہ کے نہیں کر رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں، یا میں نے، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری تقدیر دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر، اس کے اندر لکھا ہے اولاد نہیں ہے۔ ادھر حسین نے دعا مانگی، ہماری دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، حسین کی دعا سے تقدیر بدلی، کھٹ سے آ گیا کہ ایک بیٹا ملے گا۔ حسین نے کہا میں نے تمہیں 2 بیٹے دی، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تقدیر میں 2 بیٹے نہیں ہیں، لیکن جب ہم اپنی دعا سے تقدیر بدلوا سکتے ہیں تو کیا کائنات کا اتنا افضل حسین وہ کیا اس یہودی کی تقدیر نہیں بدلوا سکتا؟ کنسپٹ ذہن میں لائیے کہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب گناہگار اور خاطی کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے تو جو خود معصوم ہو، جس کا بیٹا معصوم ہو، جس کا بابا معصوم ہو، جس کی ماں معصومہ ہو، وہ کیوں تقدیر نہیں بدلوا سکتا؟ گڑبڑ صرف اس لیے ہوتی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں آقا حسین کو ہم نے رسول میں ترجیح دی، نہیں، رسول لوح محفوظ دے کے پڑھ رہے ہیں وہاں نہیں، اور حسین لوح محفوظ کو بدلوا رہے ہیں جو کسی حد تک ہم بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو حسین ہے حسین۔ اور یہ منزل مصائب آ گئی، لیکن کیونکہ 2 آخری باتیں مجھے کہنا ہے، اس لیے مصائب کا ایک جملہ کہہ کے پھر یہ 2 باتیں کہہ کے پھر اسی سے ربط بڑھاؤں گا۔ اور یہ ہے، دیکھیے اہل بیت تھا جس کی اولاد نہیں ہے اسے 7 بیٹے دلوائے، اور اپنے جتنے بیٹے تھے وہ نام خدا پہ قربان کر دے۔ یہ وہ اہل بیت ہے کہ خود بھوکے رہتے ہمیں کھانا کھلاتے، خود اپنی اولادوں کو شہید کرواتے تاکہ ہمیں اولادیں عطا کرے۔ بھئی یہاں سے بات دیکھیں، بالکل ربط مسائل ہے، لیکن 2 چھوٹی باتیں۔ اب آئیے
تین چیزیں، یہ خلاصہ ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ. تین چیزیں تقدیر بدل سکتی: دعا، صلہ رحمی اور راہ خدا میں صدقہ. صدقہ ہمارے یہاں کوئی بڑی گھنونی چیز سمجھی جاتی ہے. عربی میں صدقہ ہے نیکی، راہ خدا میں پیسے خرچ کرنا. تقدیر بدلے گی. اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے میری تقدیر میں آئندہ سال کیا لکھا، لیکن انتظامیہ سے کل میں نے پوچھا تھا، یہ آخری مجلس ہے نا تو آخری جملے، کہ برادر محترم صابر صاحب، برادر محترم شاکر صاحب، لوگوں نے درود پڑھ کے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا، کتنے لوگ آپ کے پاس آئے بتا جائیے، اس لیے کہ میں جا رہا ہوں آج شارجہ سے، پھر آپ سے 1 سال بعد رابطہ ہوگا. تو مولانا ایک بھی نہیں آیا پلٹ، ایک بھی نہیں آیا. میں حیرت ہوں، درود تو اتنا زوردار پڑھا گیا تھا کہ ہم سفارش کریں. شاید تقدیر بدل گئی، یعنی لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. تو اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے غور کرنے کا، تو میں نے کہا جب یہ صورتحال تو انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو سال آئندہ بھی اسی عزا خانے کی اسی انداز سے خدمت کروں گا. اور موضوع میں ابھی سے بتا چکا تھا کہ موت، لیکن ایک اسلام کا تصور موت ہے اور ایک دنیا کا تصور موت ہے، موت مانے مر گیا ختم. اور اسلام کا تصور موت ہے اصل زندگی شروع ہے. ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ تو ایسا ہی ہم بونس میں اور ایسا ہی ابھی تو ایسے تمہید والا ٹائم گزار رہے ہیں. اصل زندگی وہ. تو انشاءاللہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جس انداز سے آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ امام بارگاہ بھی ایام عزا کے اختتام کے بعد توڑا جائے گا، لیکن میں نے کہا جب میں موت کے موضوع پہ بات کروں گا تو مجھے یقین ہے کامل ہے مومنین شارجہ اور مومنات شارجہ پر کہ اس امام بارگاہ کو یہ ایسی زندگی عطا کریں گے کہ آئندہ سال اس سے بھی شاندار امام بارگاہ یہاں بنا ہوگا. یہ حسین کے نام پہ دیں گے اور حسین اپنے نام پہ تحفہ لے کر اس سے 70,000 گنا ان کو واپس کریں گے. میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں. اور مومنین شارجہ پہ مجھے باقی تمام علاقوں کے مقابلے میں زیادہ بھروسہ. تو انشاءاللہ یہ عزا خانہ، یہ حسینیہ، جیسا میں نے کہا کہ صلہ رحم ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس کو خوش کرنا، سارا فائدہ ہمارے پاس آتا ہے. حسین کی خدمت تو بہرحال ہم پورے خلوص کے ساتھ صرف آقا کے لیے کرتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں آقا اگر آپ کے راستے میں ہم کچھ دیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا سب کچھ چھن جائے تب بھی ہمیں گوارا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں. یہ کریم ابن کریم ہے جو اپنے بیٹے قربان کر کے غیر مسلم یہودی کو 7 بیٹے عطا کروا. جو میں نے مجلس کے شروع میں جملہ کہا تھا وہی آخر میں آ گیا. شیعہ قوم احسان فراموش نہیں، ہر ایک کے احسان کو یاد کرتی ہے. ذوالجناح تک کے احسان کو ہم نے کبھی نہیں بھلایا، ہم نے کبھی احسان فراموشی نہیں کی. اور یہ ہم نے سیکھا ہی اپنے آقا سے، جس نے ذرا سا بھی آقا کا حق ادا کیا. آقا تو آقا، آقا کی دکھیاری ماں نے اس طرح بال کھول کے اس کو دعائیں دی. بس اب میں نے 2 باتیں کہنے کا ارادہ کیا تھا اس لیے بدل دیا کہ انشاءاللہ جب اگلے سال آپ کی دعاؤں سے آ ہی رہا ہوں تو جو بات آج ہے وہ اگلے سال. لیکن ہم احسان فراموش نہیں. ہماری یہ مجالس اس صف عزا کو بچھانے میں، اس صف عزا کو اتنے بہترین طریقے سے چلانے میں، یقیناً یہ صف عزا کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک حصہ ہوتا. جن کا کوئی حصہ امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ ان سب کا شکریہ میری زبان سے ادا کروا رہی. اور یہ میری زبان میں جو ہے وہی میرے دل میں بھی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. وہ عطیہ دینے والے، وہ ڈونیشن دینے والے، وہ وقت دینے والے، وہ انتظامات کرنے والے، اور خاص طور پر شارجہ کی حکومت کی جانب سے جو تعاون، اوقاف کی جانب سے جو تعاون، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ حالات سے واقف ہیں خطے کے اور آپ کو معلوم کہ اس انداز سے ہم اپنے وطن میں عزاداری نہیں کر پا رہے. اس میں مومنین کے تعاون کے ساتھ، انتظامیہ کی محنتوں کے ساتھ، یہاں اوقاف کا بھی بہت بڑا حصہ اور یہاں کی حکومت کا بھی. ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان چند الفاظ کے، کیونکہ دینے والا کوئی اور ہے اور دینے والی کوئی اور ہے.
جس نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا. دیکھیے جب ننھی سکینہ نے آخری رخصت کے وقت بابا کو روک لیا تھا. ہائے زلجنا کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے. آقا کی بات مانے کہ آقا زادی کی بات مانے. حسین کہہ رہے ہیں زلجنا آگے بڑھ، سکینہ کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. جب روک لیا تھا، جب سکینہ نے حسین کو روک لیا تو پھر کیوں اجازت دی؟ یہی تو کہا بابا. باپ کی گود میں گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، کہا بابا ذرا گودی سے اتاریے. حسین نے گودی سے اتارا، کہا جائیے بابا خدا حافظ، اب مرنے کے بعد ملیں گے، خدا حافظ. حسین نے حیران ہو کر کہا سکینہ بیٹی ابھی روک رہی تھی اور ابھی جانے کیوں دے رہی؟ کہا بابا جیسے ہی میں سوئی میں نے خواب میں دیکھا دادی فاطمہ آئی. حسین کی شہادت سب سے بڑا صدمہ فاطمہ کے لیے، لیکن فاطمہ آئی اور کہہ رہی ہے سکینہ میرے لال کا راستہ نہ روک، میرے حسین کو مقتل میں جانے دے. وہ وقت آ گیا جس کے لیے فاطمہ نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے حسین کو پالا. اسلام کی خاطر جس زہرا نے اپنا حسین جیسا لال قربان کر دیا وہ ہے اجر دینے والی. اور میں شہزادی فاطمہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی مقابلہ یا موازنہ یا کمپیئر کروں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے لیے زیادہ بڑا امتحان آپ کے لال حسین کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلا یہ بڑا امتحان ہے، یا آپ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر کے شام میں پہنچ گئیں یہ بڑا امتحان. حسین نے جو قربانی دی مردوں کی وہی شان ہوتی ہے، شہداء کی وہی شان ہوتی ہے، لیکن زینب بس یہ یاد دلا دوں کہ آج آقا حسین کا 20واں اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب زینب شام میں داخل ہو. اللہ اللہ جب بھی کسی مرنے والے کا 10واں یا 20واں یا 30واں گھر والے کیسی ہی ان کی حیثیت کیوں نہ ہو ایک دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانے کا سامان رکھتے ہیں، پانی کا پیالہ رکھتے ہیں، مرنے والے کے نام پہ دیتے ہیں. بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹوں پہ جانے والی زینب بھائی کے لیے کس انداز سے آج 20واں کیا ہوگا. ارے اتنا پانی نہیں ہے کہ سکینہ کو 2 قطرے پانی کے پلا سکے. بازار کوفہ میں ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا اور زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. آپ نے سن لیا، کیونکہ ہم اور آپ تو ذرا تکلیف ہے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا. میرا آقا سجاد یقین نہیں آ رہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. آپ نے تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی ہے. شام غریبہ کہتے کسے ہیں؟ شام غریبہ نہیں، شام غریبہ کی نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف ماں جائے حسین کا لاشا ہو، دوسری جانب 18 سال کے جوان اکبر کا لاشا ہو، درمیان میں مسلح بچھا کے علی کی بیٹی زینب نماز شروع کر. دیکھی ہے کائنات میں ایسی نماز؟ اکبر اور حسین کے درمیان نماز پڑھنے والی کا نام ہے زینب. مگر پوچھا کہ نماز بیٹھ کے کیوں پڑھی؟ کہا بیٹا آنے والی خوراک اور پانی اتنا کم ہے میں بچوں کو دے دیتی. مگر نہیں، یہ بہت بعد کے مصائب ہیں. آج تو زینب شام میں داخل ہو رہی ہے، اور جب زینب شام میں داخل ہوئی تو 3 بڑے عجیب منظر لوگوں نے دیکھے، اور اسی پہ میری آج کی مجلس ختم. پہلا منظر یہ دیکھا کہ جب کربلا سے یہ قافلہ چلا تھا تو یہ اتنا چھوٹا قافلہ تو نہیں تھا. خاص طور پر اس میں بچے تو بہت سارے نظر آ رہے تھے. آج جب پہلی سفر کو یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو بچے کہاں؟ آدھے سے زیادہ بچے غائب ہو چکے ہیں. یہ بچے کہاں چلے گئے؟
کیا ان ظالموں کو رحم آ گیا اور انہوں نے ویسا اعلان کیا جیسے اعلان ظالم بھی کر دیتے ہیں. عورتیں اور بچے رہا کیے جاتے ہیں. نہیں، یہ بچے رہا نہیں ہوئے، یہ کربلا سے چلے تھے، شام نہ پہنچے. یہ وہ بچے ہیں کہ سواریاں چل رہی ہیں اور ایک مرتبہ اونٹ پر سے یہ بچے ماں کی گود سے زمین پہ گر رہے ہیں اور عمر سعد کہہ رہا انہی بچوں میں سے اونٹوں کو گزار دو. ہائے وہ ننھے ننھے امام زادے آقا حسین مرنے کے بعد لاشا پامال ہوا. یہ امام زادے زندہ تھے جب ان پہ سے اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ 4-4 6-6 سال کے بچے کیسے تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے. راہ کوفہ اور شام میں ایسی کتنی ننھی قبریں ہیں جن کا نشان بھی موجود نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، میں جملہ روکتا ہوں، اس کا نتیجہ نکلا، جملہ روکتا ہوں. جس وقت یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، پہلی عجیب بات یہ ہے کربلا سے آنے والے بچے نظر نہیں آ رہے، اور دوسری عجیب بات یہ نظر آئی کہ زینب کا چہرہ بھی زخمی ہے، خون سے بھرا ہوا، اور زینب کے بال بھی خون سے بھر کے سرخ ہو چکے ہیں. سفید بالوں میں کربلا سے چلنے والی سرخ بالوں کے ساتھ شام میں داخل ہوئی. مولا یہ زینب کے چہرے پہ زخم کیسا؟ کہا جب شام غریبہ خولی نے زینب کی چادر چھینی اور حیدر کرار کی بیٹی نے چادر کو پکڑا تو خولی نے گھما کے وہ کوڑا زینب کے چہرے پہ مارا. ارے کھال پھٹی، خون کا فوارہ بلند ہوا، اور اسی زخم کے ساتھ زینب شام آئی. مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا کیونکہ اسی زخم کے ساتھ زینب کوفہ گئی تھی. یہ بال کیسے سرخ ہوئے؟ کہا سنو، جب امام زادے راستے میں گر رہے تھے اور عمر سعد کا حکم تھا کہ انہی پر سے قافلے کو چلا دیا جائے، تو زینب نے جب یہ منظر دیکھا، اب زینب نے ان کو بچانے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جب کوئی بچہ گرتا ہے علی کی بیٹی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے. زینب کو چھوڑ کے تو ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، یزید کے سامنے پیش کر کے انعام لینا ہے. زینب کے گرنے کی وجہ سے مجبوراً قافلہ رکتا ہے. مگر 2 جملے، جب زینب زمین سے ٹکرائی، سر پہ ایک زخم آیا، سر سے خون جاری ہوا، زینب کے سفید بال سرخ ہو گئے. نہیں عزاداروں، ابھی بھی آپ صحیح جگہ نہیں پہنچے. بس ایک بات یاد رکھیے کہ جب اونچی چیز سے کوئی گرتا ہے نا تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا. زینب ایک بار نہیں گری ہے، پورے راستے گرتی آئی ہے بچوں کو بچانے. مگر کس طرح گری؟ امام زمانہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، میرا سلام میری جدہ زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. ارے بندھے ہاتھوں کے ساتھ جب یہ زینب زمین پہ گر رہی ہوگی، میں نے کہا جب شام میں یہ قافلہ آج داخل ہوا، آج داخلہ شام کی تاریخ ہے، 3 چیزیں بدلی بھی نظر آئیں. بچے کم ہو گئے، زینب چہرہ بھی زخمی ہے، بال بھی خون سے بھرے، اور تیسری چیز وہ جملہ ہے جو انشاءاللہ میرے بعد حجت الاسلام مولانا اسد رضا بخاری صاحب کا بیان کل ہوگا، وہ آخری مجلس میں پڑھیں گے، مصائب سکینہ. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، سکینہ کو جب دفن کیا تو لہو بھرے کرتے میں کفن ملا. یہ کرتا لہو سے بھرا کیسے؟ یہ تیسری تبدیلی نظر آئی. پورے راستے میں مختلف امام زادے گرے. شروع کے تو امام زادے اونٹوں کی سمو تلے تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے. پھر زینب نے بچانا شروع کیا، لیکن ایک منزل آئی جب سکینہ گر پڑی. زینب کو پتا چلا ہائے میری سکینہ گر گئی. بے اختیار اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرایا، سکینہ کی تلاش میں گئی. سکینہ کیسے ملی یہ آپ کو معلوم ہے. سکینہ کو لے کے آئیں، ماں کی گود سے لائیں، فاطمہ کی گود سے لائیں. لانے کے بعد کا شمر بچی بہت چھوٹی ہے، یہ دوبارہ گر جائے گی، اسے تو کم از کم میرے ساتھ بٹھا دو.
ریاض القدس کا جملہ پڑھ کے مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، نہ آپ سننے کے قابل نہ میں پڑھنے کے۔ زمین و آسمان اس وقت ہل رہے ہیں، عرش الہی کانپ رہا۔ زینب نے کہا شمر یہ بچی جو ہے اب اسے میرے ساتھ بٹھا دو، یہ دوبارہ گرے گی۔ بے حیا مسکرا کے کہتا ہے زینب اب سکینہ نہیں گرے گی، ہم نے انتظام کر لیا۔ اور کیا انتظام کیا ہے؟ محمل لایا، ہماریاں لایا، سکینہ کے لیے کہیں تب رسی لے کے آیا، ننھی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹایا ہے، رسی کے ذریعے بچی اونٹ سے باندھی جا رہی ہے، اور پورا راستہ اونٹ کی پیٹھ سے بندھی بچی۔ ارے بابا کے نرم سینے پہ سونے والی، آج اونٹ کی سخت پیٹھ پہ جب شام میں قافلہ داخل ہوا، رسی کھولی گئی، سکینہ کا سارا کرتا آئے، سکینہ کا سارا بدن۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انشاءاللہ سکینہ کی دادی فاطمہ زہرا آپ کو دعا دے رہی، سکینہ کا چچا باب الحوائج عباس علمدار آپ کے ساتھ گریہ کر کے آپ کو دعا دے رہا۔ خداوندہ مومنین کے اور یقیناً مومنات کے اس گریہ کا واسطہ مجھے یقین ہے اس گریہ نے جنت میں فاطمہ کو تڑپا دیا، میرے آقا حسین کو تڑپا دیا۔ اس گریہ کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی حرافت سے بچا۔ سکینہ کا ماتم کرنے والوں کو، گھروں کو، گھر والوں کو، اولادوں کو، حصول روزگار کے ذرائع کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ دیکھیں میرے پاس الگ الگ دعائیں بہت، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے لیے دعا مانگوں۔ جو میرے پاس دعائیں آ گئیں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو میں بھول گیا اس کے لیے بس یہی ایک مختصر دعا۔ خداوندہ تجھے مصائب سکینہ کا واسطہ، جن جن مومنین اور مومنات نے التماس سے دعا کے لیے کہا، خاص التماس سے دعا کے لیے خداوندہ ان کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ ایک مومن، یہ آج ہی کی بات ہے اور تھوڑی دیر پہلے فیروز علی حسن علی کا کراچی میں ایک بہت ہی سخت ایکسیڈنٹ ہوا، اور میرے ممبر آنے تک وہ آپریشن تھیٹر میں تھے۔ خداوندہ تجھے، آپ نے مصائب سنے نا، سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ نے سکینہ کا لہو بھرا کرتا سنا نا، سجاد نے یہ لہو بھرا کرتا ننھی بہن کا آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے رسی سنی نا، سجاد کے سامنے یہ رسی باندھی جا رہی۔ خداوندہ تجھے میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ، جو آپریشن تھیٹر میں ہمارے یہ مومن ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بعض مومنین خاص دعا آئی ہے کہ ان کے ویزے کے مسئلے، پوری دعا پڑھنے کا وقت تو نہیں۔ خداوندہ جس مومن کا مسئلہ اور جس نے خاص طور پہ کہا ان کا اور ہر مومن کا اور ہر مومنہ کا اگر ویزے کا مسئلہ ہے تو اسے حل فرما۔ ایک مومن بہت پریشان ہے کیونکہ ان کا یہاں سے ٹرانسفر بھی ہونے والا اور ان پہ خاصا قرضہ بھی ہے۔ خداوندہ یہ مسئلہ مجھے یقین ہے کہ ایک سے زیادہ کا ہوگا، تجھے واسطہ اسی ننھی سکینہ کے خون بھلے کرتے گا۔ جن کا یہ مسئلہ ہے ان کا اور دیگر تمام مومنین اور مومنات کا یہ مسئلہ حل کر دے۔ ایک اور دعا صحت آئی ہے، سید تنظیم حیدر زیدی ابن سید ریاض حسین زیدی، سیدہ شاہدہ شاہد بنت سید ظفر حسین شاہ زیدی، اور باقی جتنے بیمار ہیں خداوندہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک مومن کی گردن پہ قرضہ بہت چڑھا ہوا، خداوندہ ان کو اور دیگر جتنے قرضدار صاحبان ایمان، یہ جو آپ نے ابھی مصائب ادا کی ہے یہ مودت اہل بیت کا قرض تھا جو آپ نے چکایا۔ خداوندہ جن جن پہ کوئی دنیاوی قرضہ، تجھے واسطہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا جلد از جلد اسباب مہیا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں استحکام و دوام عطا فرما۔ جن کو جاب اور کاروبار کی کوئی پریشانی ہے، ویزا ہو، ٹرانسفر ہو یا کوئی پریشانی، اس پریشانی کو دور فرما۔ خداوندہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ لیلا کے اکبر اور رباب کے اصغر کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما، جو صاحب اولاد ہیں خداوندہ ان کی اولادوں کو سلامت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگارہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما، اور ان تمام مصائب کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین